السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ فرینڈس، ہم روح یارم کا آج نیکسٹ پارٹ ریڈ کرتے ہیں۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح انہیں سمجھاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی روح کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے پاس بٹھا دیا۔ یہ میں اسے نہیں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، نارمل ہسبینڈ وائف کی طرح رہو تم دونوں۔ وہ یارم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے شاید اس کی بات کچھ حد تک سمجھ آ چکی تھی، جس کی وجہ سے اب اس کے چہرے پر غصے کے کوئی تاثرات نہیں نظر آ رہے تھے۔ روح، اسے کھانا کھلاؤ، ہزر نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا ان دونوں نے پچھلے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ رکو، میں تم دونوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ ہزر مسکراتا ہوا ان دونوں کے لیے کھانا نکالنے لگا۔ اچھے سر پھرے عاشقوں سے واسطہ پڑا ہے میرا، وہ بلند آواز میں بڑبڑایا، جبکہ روح بڑی مشکل سے بڑبڑائی تھی، میں نہیں صرف یہ۔ وہ کمرے میں آیا تو روح سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر وہ سمجھ چکی تھی کہ آج وہ اپنے روم میں سونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روح کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تکلیف ہو رہی تھی، وہ ٹھیک سے دونوں ہاتھ سیدھے نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسے روح پر ترس آنے لگا، جبکہ اپنے آپ پر غصہ۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے پیچھے جگہ بنا کر بیٹھنے لگا۔ روح کچھ نہیں بولی اور نہ ہی نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے پیچھے آ بیٹھا۔ پیچھے سے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، پھر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھے۔ تم سو جاؤ روح، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں بنا سہارے کے اوپر رکھے ہوئے تھا، جس سے واقعی ہی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی ایسا کرنے سے یارم کو تکلیف ہوگی۔ اس کا بھی تو ہاتھ جلا ہے، بلکہ اس نے خود جلایا ہے، لیکن وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بول پائی، نہ جانے کیوں کہ اسے یارم سے خوف آنے لگا تھا۔ اتنا ڈر تو اسے یارم سے تب بھی نہیں لگا تھا جب وہ اس کا ہاتھ کاٹ رہا تھا، لیکن اب جو یارم نے اپنے ساتھ کیا تھا اسے اس سے خوف آنے لگا تھا۔ یہ شخص اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا تھا اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ لوگ مائرہ کو واپس گھر پہنچا چکے تھے، جس کی وجہ سے اب سارم کافی پرسکون ہو چکا تھا، لیکن اسے روح کے لیے برا لگ رہا تھا، جو یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے گئی تھی وہاں پہ، لیکن پھر بھی سارم ایک آخری بار اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ یارم کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اسی لیے آج اس نے روح کے گھر جا کر اسے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگر وہ یارم کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو وہ کورٹ کے تھرو اسے طلاق دلوا سکتا تھا۔ یارم اس طرح سے کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ وہ روح کو زبردستی اپنے ساتھ رکھ نہیں سکتا، بے شک وہ اسے پیار ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے دے گا۔ صبح یارم نے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروایا اسے، شاید اسے اپنے ہاتھ میں بالکل بھی تکلیف نہیں تھی یا اس کے سامنے اپنی تکلیف پر کنٹرول کیے ہوئے تھا، جبکہ روح بنا کچھ بولے آرام سے اس کے ہاتھ سے کھانا کھا رہی تھی۔ اب اسے اس شخص کا کوئی بھروسہ نہ تھا، نہ جانے یہ انسان کیا کیا کر سکتا تھا۔ وہ بنا سوچے سمجھے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا سکتا تھا، تو روح کیوں نہیں۔ ہزر نے اسے بتایا تھا کہ وہ اپنے غداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، روح بھی تو غدار تھی۔ اتنا مت زور ڈالو اپنے ننھے سے ذہن پر، اس کو سوچوں میں الجھا دیکھ کر وہ بولا، آج شام باہر ڈنر کرتے ہیں، بلکہ کچھ دنوں میں کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں اس سب کی وجہ سے ہمارے رشتے میں بہت دوری ہو گئی ہے، لیکن میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا۔ میں 1-2 ضروری کام نپٹا کر جلدی واپس آ جاؤں گا، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا نکل گیا، جبکہ روح نہ جانے کتنی دیر وہیں بیٹھے دروازے کو دیکھتی رہی جہاں سے یارم گیا۔ مجھے مسز یارم سے ملنا ہے، سارم نے آ کر چوکیدار سے کہا۔ آئی ایم سوری سر، ہم کسی کو اس طرح سے اندر نہیں بھیج سکتے، بہتر ہوگا کہ آپ سر کی موجودگی میں آئیں، وہ ادب سے معذرت کرتے ہوئے بولا۔ آپ اندر جائیں، اندر جا کے ایک بار روح کو بتائیں کہ انسپکٹر سارم مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ ضرور مجھ سے ملنا چاہے گی، سارم نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سر، یہ بات میڈم کو نہیں بلکہ سر کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ سر کی اجازت کے بغیر اندر کوئی نہیں جا سکتا، اور اگر آپ سیدھی طرح سے یہاں سے نہ گئے تو مجھے مجبوراً ڈیول سر کو فون کرنا پڑے گا۔ اس بار چوکیدار برہم ہوا، شاید وہ اس کے بارے میں جانتا تھا۔ دیکھو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرا روح سے ملنا بہت ضروری ہے۔ اس نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکالتے ہوئے اس کے ہاتھ میں رکھے۔ سر، یہ غلطی نہ کریں، ہم اتنے گئے گزرے نہیں کہ چند نوٹوں کے لیے اپنی ایمانداری بیچ دیں۔ چوکیدار نے اسی کے انداز میں نوٹ واپس اس کے ہاتھ میں رکھے۔ عجیب ڈھیٹ انسان ہے، جانے کا نام نہیں لے رہا۔ روح باہر آئی تو شفا کو بڑبڑاتے ہوئے سنا تو جھانک کر دیکھنے لگی کہ کون ہے۔ چوکیدار انہیں اندر آنے دو۔ اس نے سارم کو تو نہ دیکھا تھا، لیکن اس کی آواز پہچان چکی تھی۔ لیکن میڈم، سر نے جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ غصے سے بولی۔ چوکیدار سر جھکا گیا، جبکہ سارم اندر آ چکا تھا۔ وہ سارم کو لے کر اندر آ گئی۔
بیٹھو روح، میں تم سے بہت ضروری بات کرنے والا ہوں۔ میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن اگر تم آسان زندگی چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا ہوگا۔ سارم نے بات شروع کی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہاں اسی لیے آیا ہے تاکہ اسے یہاں سے نکال سکے، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا یارم سے دور جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ کبھی اسے خود سے الگ نہیں ہونے دے گا۔ روح، میں تمہارے لیے طلاق کے کاغذات بنوا کر لایا ہوں۔ اگر تم ان پر سائن کر دو تو میں آسانی سے تمہاری طلاق کروا کے تمہیں یہاں سے بھیج سکتا ہوں، اور پھر یارم بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ میں جانتا ہوں یارم جیسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ میں تمہارے لیے بس اتنا کر سکتا ہوں۔ اس نے کاغذات اس کے سامنے رکھے، پین اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ روح نے ایک نظر ان کاغذات کو دیکھا جب ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ کھلا اور اگلے ہی لمحے سارم کے منہ پر ایک زوردار مکہ لگا جس سے وہ زمین پر گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ تم مجھ سے میری روح کو دور کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سارم کے گریبان کو پکڑ کر اسے دوبارہ کھڑا کیا، جبکہ اس کے اس طرح سے آنے پر روح ایک کونے میں کھڑی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے تمہارا، آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یارم نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے پستول نکالا۔ جب ہیزر اور شارف تیزی سے اس کی طرف آ کر اسے تھامنے کی کوشش کرنے لگے اور ہیزر نے بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے پستول نکالا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کے سامنے ایسی کوئی حرکت کرے جس سے وہ اسے مزید ڈر جائے۔ وہ تینوں کسی ضروری کام کے لیے جا رہے تھے جب چوکیدار نے فون پر اسے سارم کے یہاں آنے کی خبر دی۔ یارم اپنا کام چھوڑ کر گاڑی سیدھے اپنے گھر کی طرف لے آیا۔ کیا کرنے آئے تھے تم یہاں؟ کیا کہہ رہے تھے تم؟ روح سے وہ غصے سے پوچھ رہا تھا، جبکہ شارف ٹیبل پر سے طلاق کے کاغذات اٹھا چکا تھا۔ یہ تو طلاق کے پیپر ہیں، شارف نے پیپر دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم نے بے یقینی سے روح کی طرف دیکھا اور پھر نہ جانے کتنی دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جو کبھی یارم کو تو کبھی ان کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ اس بار تم نے حد کر دی روح، تمہاری یہ غلطی واقعی معافی کے قابل نہیں۔ بہت شوق چڑھا ہے تمہیں مجھ سے دور جانے کا، مجھ سے طلاق چاہتی ہو تم؟ آج کے بعد تمہارے دماغ میں کبھی ایسی بات نہیں آئے گی۔ ایسا سوچنے سے پہلے 1000 بار تمہاری روح کانپے گی، یارم غصے سے کہتا، گھسیٹتے ہوئے اسے بیسمنٹ کی طرف لے جانے لگا۔ یارم، مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں، پلیز میرا یقین کریں، میری بات سنیں۔ روح اس کے ساتھ کھینچتے جا رہی تھی، لیکن یارم کو اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ اسے کیا کہہ رہی تھی۔ یارم نے بیسمنٹ میں آ کر ایک دروازہ کھولا، روح کو اندر ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ یہ تمہاری زندگی کی آخری غلطی ہے، اس کے بعد تم مرتے دم تک ایسا کچھ کرنے کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ یارم دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا، جبکہ سارم کو وہاں سے نکال کر شارف اور ہیزر بھی نیچے آ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکے تھے اس بار بات یارم کے بس سے باہر جا چکی ہے۔ پلیز یارم، مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ کیوں قید کیا ہے آپ نے مجھے؟ نہ باہر نکالیں مجھے یہاں سے، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ شارف بھائی، ہیزر بھائی، کوئی تو کھولو دروازہ، یہاں بہت اندھیرا ہے، پلیز مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اپنی بے بسی پر وہ روتے ہوئے زور سے چلانے لگی، دروازہ کھولو، کوئی پلیز دروازہ کھولو۔ یہ بہت ہی چھوٹا سا کمرہ تھا، یہاں ایک سے زیادہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھنا تو بہت دور کی بات۔ یارم کوئی اس سے بہت دور نہ تھا، بس کچھ انچ کے فاصلے پر تھا، اور انہی انچوں کے درمیان ایک دروازہ تھا جس کی ایک سائیڈ روح اور دوسری سائیڈ یارم تھا۔ اس کے سامنے شارف اور ہیزر کھڑی تھی، وہ زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن یارم دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسے روح کی کسی چیخ، کسی پکار کا کوئی اثر نہ تھا۔ روح چلاتے چلاتے تھک گئی۔ جب اسے لگا کہ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی ہے، اگلے ہی لمحے اسے پتہ چل گیا کہ وہ چیز ایک بہت بڑا سانپ ہے۔ بے اختیار اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن دروازے کے پار کھڑے شخص پر کوئی فرق نہ پڑا۔ ڈیول، مجھے لگتا ہے شارف ایک قدم آگے بڑھا۔ روح نے غلطی کی ہے شارف، اسے سزا ملے گی۔ مجھ سے زیادہ پیار نہیں کرتے تم مجھ سے؟ اگر میں برداشت کر رہا ہوں تو تم بھی برداشت کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو چلے جاؤ یہاں سے۔ ڈیول کے کہنے کی دیر تھی، شارف سے اس کی چیخیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پلیز نکالو، پلیز نکالو، شارف بھائی، ہیزر بھائی، یارم، کوئی تو کھولو۔ روح کی سانسیں تھامنے لگی تھی، وہ چیختے جا رہی تھی، اس کا سارا جسم کانپنے لگا، سانپ اس کے پورے جسم پر رینگ رہا تھا۔ روح کو لگا کہ جیسے اس کا خوف سے موت تک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ یارم نہ جانے کتنی دیر وہاں بیٹھے روح کو سنتا رہا۔ یارم، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکال لیں۔ یارم، کہاں ہیں آپ؟ مجھے سن رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں آپ یہاں ہیں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ یارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، سانپ مجھے کاٹ لے گا۔ یارم پلیز دروازہ کھولیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز۔
مجھے یہاں سے نکالیں، آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی، آپ کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ یارم یہاں بہت اندھیرا ہے، بہت تھوڑی سی جگہ ہے، میں کھڑی رہ کر تھک چکی ہوں، میرے پاؤں میں درد ہونے لگا ہے، یہ سانپ میرے اوپر چل رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں، یہ مجھے کاٹ لے گا۔ یارم مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یارم آپ میری بات سن رہے ہیں نا، پلیز دروازہ کھولیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کب سے دروازہ کھٹکھٹاتی چلائے جا رہی تھی اور آرام آرام سے اپنے الفاظ ادا کر پا رہی تھی، اور دروازے کے باہر کھڑا یارم اسے سن رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ آواز ختم ہوتی بند ہو گئی، جبکہ یارم کسی بے جان مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ رات 1:30 بجے کا وقت تھا۔ یارم نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ روح دیوار کے ساتھ لگی زمین پر پڑی تھی، سانپ اس کے جسم پر رینگ رہا تھا۔ وہ تقریباً 9 فٹ لمبا اور کافی موٹا سانپ تھا۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر وہ سانپ اٹھا کر اس سے دور کیا، پھر اس نے آہستہ سے روح کے بے ہوش وجود کو اٹھایا۔ مجھے یقین ہے جان، یہ تمہاری آخری غلطی ہے، اور یقین مانو اس سے زیادہ برا میں تمہارے ساتھ کر بھی نہیں سکتا۔ تمہیں تکلیف پہنچا کے خوشی نہیں ملتی مجھے، اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں، میں اس دھندل میں بہت آگے نکل چکا ہوں، میں نہ تمہیں چھوڑ سکتا ہوں نہ اس کام کو چھوڑ سکتا ہوں۔ یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے روح، اور کوئی راستہ ہے بھی تو صرف موت، اور میں تو تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں روح۔ تم آئی ہو تو مجھے زندگی کا مطلب سمجھ آیا ہے، میرے اندر جینے کا حوصلہ پیدا ہوا ہے، خواہشوں نے جنم لیا ہے، اور تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ اب تمہارے یہاں سے جانے کے سب راہ بند کر چکا ہوں میں، اب تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ یارم کاظمی ہے۔ اب تمہیں زندگی کی ہر سانس کے ساتھ آخری سانس بھی یارم کاظمی کے ساتھ لینی ہوگی، ورنہ میں یہ سانسیں چھین لوں گا۔ صرف میری ہو تم، صرف میری۔ وہ اسے بیڈ پر لٹا کر واپس بیسمنٹ میں آ گیا۔ اس نے سانپ والا دروازہ بند کیا اور دوسرے اسی سائز کے کمرے میں آیا، وہاں سے ایک چابک اٹھایا، اپنے آپ کو بھی دردی سے مارنے لگا۔ اپنے آپ کو نہ جانے کتنی دیر تکلیف دینے کے بعد اسے سکون نہ ملا تھا۔ اپنے آپ کو مارتے مارتے اس کے ہاتھ دکھنے لگے، لیکن وہ روح کو کوئی تکلیف پہنچانے کی سزا خود کو وہ دے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں روح، میں تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پھر بھی مجھ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ روح میرے اندر ڈر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی تو میں کیسے جیوں گا۔ روح میں مر جاؤں گا، میں سچ کہتا ہوں تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں تم آسانی سے میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا۔ تم مجھ سے پیار نہیں کر سکتی نا، تو نہ کرو، لیکن مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں کیسے جیوں گا تمہارے بغیر۔ اپنے آپ کو چابک مارنے کے بعد وہ ہیٹنگ روم میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا سائز بھی بالکل اس سانپ جیسے روم جتنا تھا۔ یہ ہیٹنگ روم یارم کے زخموں کو ناسور بنا رہی تھی۔ اکثر وہ اپنے دشمنوں کے لیے اس کا استعمال کرتا تھا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر اپنے آپ کو وہاں اذیت پہنچاتا رہا، روح سے اپنے کیے کی معافی مانگتا رہا، کیونکہ یہ سب کچھ اور وہ اس کے سامنے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے روح کے سامنے اپنے آپ کو مضبوط دکھانا تھا، تاکہ وہ اس پر یہ ثابت کر سکے کہ اس سے دور جانے کی کوئی بھی سزا اسے مل سکتی ہے۔ اس کے جسم پر کوئی چیز رینگ رہی تھی، وہ نیند میں بار بار اپنے اوپر ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ وہ کبھی اپنی ٹانگ سے ہاتھ مار کے اسے خود سے دور کرتی تو کبھی اپنے بازو کو سہلاتی۔ یارم اس کے قریب لیٹا اس کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا، شاید نہیں، یقیناً ابھی تک سانپ کے خوف سے باہر نہیں نکلی تھی وہ۔ یارم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ کچھ نہیں ہے روح، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ وہ سانپ میں نے واپس اسی کمرے میں بند کر دیا ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا۔ بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے اس کو سہلاتا اپنے ساتھ لگائے لیتا تھا، جبکہ روح اسے اپنے پاس محسوس کرتی۔ تھوڑی دیر میں پرسکون ہو کے پھر سے سو گئی۔ روح کی طبیعت بہت خراب تھی، اسے بہت بخار تھا، ڈر کے مارے وہ نیند میں کانپ رہی تھی۔ یارم سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی، جبکہ اس کے ڈر سے وہ فوراً اپنا کھانا کھا لیتی۔ یارم اسے جو دوائی کھانے کو بولتا فوراً کھا لیتی۔ اسے ڈر تھا کہ یارم اسے واپس اس کمرے میں نہ چھوڑ آئے، جبکہ اس کے ڈر کی وجہ سے یارم شرمندگی سے اس کے قریب نہ جاتا۔ وہ یارم سے ڈرنے لگی تھی، ہر وقت ہی اسے کسی نہ کسی چیز کا ڈر رہتا۔ وہ شفا اور میری کو بھی عجیب نظروں سے دیکھتی تھی، اسے ان دونوں سے بھی خوف تھا، جبکہ وہ دونوں ہر ممکن طریقے سے اس کا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات اچانک ڈر کے مارے روح کی آنکھ کھل گئی، اس کا پورا جسم پسینے سے شربور تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر تیز تیز ہاتھ مارنے لگی اور ساتھ رونے لگی۔ روح کچھ نہیں ہوا، میں یہاں ہوں تمہارے ساتھ، ڈرنے کی گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دیکھو میں یہاں ہوں۔ وہ لائٹ آن کرتا اس کے قریب
کرتے ہوئے کہنے لگا، یارم وہ سانپ یہاں میرے پیر پر، یہاں میری گردن پر، یہاں دیکھے نا میرے بازو پر۔ وہ اپنے جسم پہ ہاتھ مارتے اسے نہ جانے کیا دکھا رہی تھی۔ روح کچھ نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ دیکھو یہاں کچھ نہیں ہے، صرف میں تمہارے ساتھ، تم ٹھیک ہو، کوئی سانپ نہیں ہے یہاں پر۔ وہ اسے سمجھانے لگا جبکہ وہ سانپ روح کو ابھی بھی اپنے جسم پر رینگتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یارم میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی، پلیز مجھے واپس وہاں بند مت کریں، مجھے پلیز وہاں بہت ڈر لگتا ہے، بہت اندھیرا ہے۔ وہ سانپ، یارم پلیز مجھے وہاں بند مت کرنا اب، وہ ڈری سہمی اس کے سینے سے لگتے ہوئے کہنے لگی۔ آج 4 دن سے روح کو بخار تھا، وہ اس سب سے اتنا ڈر چکی تھی کہ اس کا ذہن ابھی تک اسی سانپ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اکثر رات میں ڈر کر اٹھ جاتی، اپنے ہاتھ پیروں پر کسی چیز کو وہ محسوس کرتی اپنے۔ اس دوران جو چیز سب سے اچھی ہوئی تھی کہ وہ یارم کو اپنے قریب سے ہلنے نہیں دیتی تھی۔ 4 دن سے یارم نہ تو اپنے کام پر گیا تھا نہ ہی گھر سے باہر نکلا تھا۔ یارم 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا۔ آج صبح اٹھتے ہی روح نے کہا کہ وہ اس سانپوں والے گھر میں نہیں رہے گی۔ یارم کو اندازہ نہیں تھا کہ روح سانپ سے اتنا ڈرتی ہے، مگر اسے یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ وہ یارم کے علاوہ ہر چیز سے ڈرتی ہے۔ یارم نے اسے بہت سمجھایا کہ وہ سانپ قید ہے، وہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، لیکن روح نے اس کی ایک بات نہ مانی اور بس اسے ہر وقت اپنے ساتھ چاہتی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ساری ناراضگی اور یارم کی حقیقت کو بھلا چکی تھی اور اسی ڈر کی وجہ سے ابھی تک اس کا بخار نہ ٹوٹا تھا۔ یارم ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کو پتہ ہے وہ سانپ بہت بڑا ہے۔ وہ ایسے میرے بازو پر لپٹا ہوا تھا اور ایسے اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے وہ بتا رہی تھی جبکہ اس کی ہر بات یارم کو شرمندہ کر رہی تھی۔ یارم ہم واپس اپنے اس فلیٹ میں چلتے ہیں، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ روح نے پھر سے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جبکہ روح کو مکمل اپنے حصار میں قید کیے وہ اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ روح نہیں، ہم یہیں رہیں گے اور وہ سانپ قید ہے، جب تک میں اسے نہ کھولوں وہ باہر نہیں آ سکتا، اور اب تم مزید اس کے بارے میں بات نہیں کرو گی۔ پچھلے 4 دن سے روح کی ہر بات سانپ سے شروع ہو کر سانپ پہ ختم ہو رہی تھی۔ یارم میں بات نہیں کرتی، وہ خود آ جاتا ہے ہر بات میں، پلیز ہم یہ گھر چھوڑ دیتے ہیں نا۔ اس نے یہ بات کوئی 1000 بار دہرائی۔ ٹھیک ہے بابا، ہم جلدی یہ گھر چھوڑ دیں گے، اگر تم اجازت دو تو میں آفس چلا جاؤں، وہ پیار سے اسے بہلاتے ہوئے پوچھنے لگا، جبکہ روح نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ نہیں نہیں، آپ مت جائیں، کہیں پر بھی نہیں، یہیں رہیں میرے پاس۔ وہ اسے زور سے پکڑتے ہوئے کچھ کہنے لگی جیسے وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میرا بچہ، میں جلدی آ جاؤں گا اور میری اور شفاعت تو یہی ہیں تمہارے پاس، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بس کچھ ہی دیر میں واپس آ جاؤں گا، پلیز تھوڑی دیر اجازت دے دو۔ وہ اسے بہلانے لگا جب روح کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ اچھا میں نہیں جاتا، تم رونا بند کرو، میں کہیں بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اس نے۔ ہاں ڈیول، میں پورے یقین سے کہتا ہوں فرقان اور ملک ملے ہوئے ہیں اور ملک فرقان کا ہی آدمی ہے جو تمہاری اور شان کی خبریں اس تک پہنچا رہا ہے، یہ صرف ایک جاسوس ہے، اور میرے خیال سے یہ بات ہمیں شان کو بتانی چاہیے، شارف نے کہا۔ نہیں، یہ بات اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ چل گیا اتنا کافی ہے، لیکن شان ہمارے لیے کام کرتا ہے، اسے یہ بات بتانی چاہیے، آخر ایمانداری بھی تو کوئی چیز ہے، شارف نے کنفیوز ہوتے ہوئے کہا۔ شارف، وہ ہماری ٹیم کا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ ہمیں وفادار ہونا ضروری ہے، اور ہمارے کام میں کوئی وفادار نہیں، یہ بات یاد رکھو۔ ملک کو ہیزر ہینڈل کر لے گا۔ کہاں ہے وہ؟ یارم کچھ دن سے آفس نہیں جا رہا تھا، اس کے سارے کام ہیزر سنبھال رہا تھا۔ ہیزر تو لیلا کے ساتھ ڈیٹ پر گیا ہے، میرا مطلب ہے وہ دونوں لنچ کرنے گئے ہیں، شارف نے جلدی سے کہا۔ ایسی ایک ڈیٹ تم بھی مار لیتے۔ شارف پچھلے کچھ دنوں سے یارم کے غصے کا شکار ہو رہا تھا۔ آج یارم بہت اچھے موڈ میں تھا، اس لیے اسے کہنے لگا، ہائے بھائی، ہماری ایسی قسمت کہاں، ہمیں تو گرل فرینڈ ہی نہیں ملتی، ڈیٹ کس کے ساتھ ماریں۔ شارف نے ایک نظر سامنے سے آتی معصومہ کو دیکھا، جسے دیکھتے ہی وہ منہ پھیر گیا، جبکہ معصومہ قریب سے گزر گئی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو اگنور کیے ہوئے تھے۔ کیوں معصومہ کا کیا ہوا؟ یارم نے کہا۔ وہ مجھے منہ نہیں لگاتی، میں اسے منہ نہیں لگاتا، حساب برابر۔ اس کی بات سن کر یارم مسکرانے لگا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ میں اور روح تمہارا رشتہ پکا کریں گے معصومہ کے ساتھ، لیکن تم تو انٹرسٹڈ ہی نہیں ہو، یارم نے مسکرا کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں؟ آپ نے تو اس بارے میں مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اگر آپ بات کرتے تو میں کہتا مجھے دل و جان سے قبول ہے، پلیز کچھ جگاڑ کر لیں، وہ ایک سٹائل میں کہتا ہوا اسے منت کر رہا تھا، جس پر یارم مسکرایا۔ پہلے لیلا اور ہیزر کا کچھ ہو جائے پھر تمہارے بارے میں سوچتا ہوں، یارم نے تسلی دی۔ ارے ان دونوں کا کچھ نہیں ہونا، دونوں ڈیٹیں مارتے رہتے ہیں جیسے ہم عقل کے اندھے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں، شارف نے منہ بسور کر کہا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن جب تک وہ دونوں خود سے بات نہیں کرتے، یہ بات ہمیں چھیڑنا
یہ بات نہیں چھیڑنا چاہتا. ہمیں ان دونوں کو وقت دینا چاہیے تاکہ وہ ٹھیک سے ایک دوسرے سے بات کریں, ایک دوسرے کو سمجھ کر فیصلہ کریں. اب تم اپنے کام پر دھیان دو اور آج سب ڈنر میرے گھر پہ کرنا. روح کا تھوڑا دھیان بڑھ جائے گا, وہ فون بند کرتے ہوئے بولا. وہ روح کو ڈھونڈنے کچن میں آیا. شارف کو کال کرنے سے پہلے اس نے روح کو کچن میں آنے کا کہا تھا. وہ کچن میں آیا تو روح چولہے پر کچھ رکھے بنانے میں مصروف تھی. روح, تم یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں کھانے کے لیے بلایا ہے, کھانا بنانے کے لیے نہیں. وہ اتنے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور اچانک کڑھائی ہلنے کی وجہ سے اس کا تھوڑا سا گھی اس کے ہاتھ پر گر گیا. روح نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کیے جبکہ یارم اس تک پہنچ چکا تھا. یہ کیا کیا تم نے؟ کتنی بار منع کیا ہے خود کو تکلیف مت پہنچایا اگر بہت سکون ملتا ہے مجھے درد میں دیکھ کر. روح, میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں, آج کے بعد تم ایسی غلطی نہیں کرو گی جس سے تمہیں کوئی تکلیف ہو, ورنہ میں ساری نرمی بھلا دوں گا. اب تم یہاں سے چلو. اس کے ہاتھ کو نرمی سے سہلاتا سخت غصے سے اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ روح ایک لفظ بھی نہ بولی. یارم کا یہ غصہ اسے یہ بات یاد دلاتا تھا کہ یارم کبھی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ سمجھ چکی تھی وہ اس سے جتنا پیار کرتا ہے اتنا ہی اس کے معاملے میں پوزیسو ہے. روح کو خود بھی اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کی اجازت. آج کل یارم بات بات پر اس پر غصہ ہونے لگا تھا. وہ کرتی ہی ایسی حرکتیں تھی کہ اسے غصہ آ جاتا, اور اس بارش کے موسم میں کوئی گرم کپڑے یا شال وہ پہنتی نہیں تھی جس کی وجہ سے یارم کے غصے کا تقریباً ہر روز نشانہ بنتی. ابھی اس کی حالت بہتر ہوئی تھی کہ پھر سے یہ لاپرواہی یارم کو پسند نہ تھی. اس لیے یارم کا دھیان کام پر کم اور اس پر زیادہ رہتا تھا. اس وقت بھی وہ آفس میں بیٹھا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. فرقان کو بلاؤ یہاں ذرا, پوچھو تو صحیح ہم سے غداری کرنے کی ہمت کہاں سے آئی اس میں. شارف نے کہا. جول, تمہیں لگتا ہے یہ کام فرقان کا ہے؟ میرا مطلب ہے سارم بھی تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. مجھے سارم پر شک ہے. نہیں شارف, سارم ایک پولیس انسپکٹر ہے اور ملک ایک بہت بڑا غنڈہ. کل میرے آنے سے پہلے وہ یہاں میرے آفس میں ہونا چاہیے. یارم یہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا. میڈم, ہم جا رہی ہیں, سر نے فون کیا ہے کہ وہ آ رہی ہیں, شفا نے کہا. شفا, ابھی کچھ دیر رک جاؤ, یارم آنے ہی والا ہے. رک گیا. اب شفا سے اچھی دوستی ہو چکی تھی جبکہ میری کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی تھی, لیکن اس سے بات کرنے کے لیے وہ اردو میں بات کرنے کی اکثر کوشش کرتی. میم, سر نے فون کیا ہے, وہ آ رہی ہیں, شفا نے کہا تو روح نے انہیں جانے کی اجازت دے دی. سانپ کا ڈر اب کچھ حد تک کم ہو چکا تھا لیکن یارم کا ڈر بڑھ گیا تھا. وہ ہر بات میں اسے ڈانٹنے لگا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ اس میں غلطی اس کی اپنی ہے, اس لیے خاموشی سے اس کی ساری ڈانٹ سن لیتی. وہ بھی کیا کرتی, یارم اسے بھالو بنا کر رکھنا چاہتا تھا اور وہ بھالو بن کر نہیں رہ سکتی تھی. شفا کے جانے کے بعد وہ باہر آ گئی. جب نظر اس کی سوئمنگ پول پر پڑی, ابھی یارم کے آنے میں بہت وقت تھا تو کیوں نہ وہ تھوڑی دیر انجوائے کر لے. تم یہاں اتنی سردی باہر کیا کر رہی ہو؟ یارم کا لہجہ سخت تھا لیکن اگلے ہی لمحے یارم نے نوٹ کیا کہ وہ دسمبر کے اس موسم میں سوئمنگ پول کے اندر پیر دیے بیٹھی ہے. اسے اپنے پیچھے دیکھ کر روح گھبرا کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. میں تو بس اسے کوئی بہانہ نہ سوچا. ابھی کل ہی یارم نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی ذات کو ایک تنکے کا نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اب یہ اتنی سردی میں سوئمنگ پول میں پیر دیے بیٹھی تھی. شوز کہاں ہیں تمہارے؟ اس نے غصے سے کہا. پہلے تو پول میں پیر دیے اسے اپنے پیروں میں زور سے تکلیف محسوس نہ ہو رہی تھی, لیکن اب ٹھنڈے فرش پر اس کے پیر برف بن چکے تھے. بہت شوق ہے تمہیں اس طرح سے اپنے آپ کو تکلیف پہنچانے کا. یارم کا لہجہ سرد تھا. اس نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی. یارم کو اس طرح سے اسے خود سے دور جاتا دیکھنا بالکل اچھا نہ لگا. اس نے ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کیا اور اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ پیچھے کی طرف جانے لگی, لیکن جلد ہی دیوار نے اس کا راستہ روک دیا. کیوں خود کو تکلیف پہنچاتی ہو روح؟ تمہیں میں ہنستا کھیلتا خوش رہنا دیکھنا چاہتا ہوں. تم نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچائی, مطلب مجھے تکلیف دی. اب اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی. یارم کا لہجہ سرد تھا. نہیں یارم, مجھے تکلیف نہیں ہو رہی, مجھے عادت ہے اس طرح سے پانی میں پیر رکھنے کی. روح نے جلدی سے بتایا. نہ جانے یہ سر پھرا عاشق اس کے ساتھ پھر کیا کر دے. تو تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی؟ یارم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا, جس پر روح نے نہ میں گردن ہلائی. آنسو ٹوٹ کر اس کی پلکوں سے گرا. یارم کا بھاری بوٹ اس کے پیر کے اوپر تھا. مجھے تکلیف ہو رہی ہے, پلیز یارم اپنا پیر میرے پیر سے ہٹائیں. اس کے چہرے سے اس کی تکلیف کا اندازہ یارم بخوبی لگا رہا تھا, لیکن اس کی تکلیف کی پرواہ کیے بغیر یارم نے اس کا پیر اور برے طریقے سے کچلا, جس پر روح کے ہونٹوں سے بے ساختہ چیخ نکلی. آج کے بعد اگر میں نے تمہیں ننگے پیر دیکھا تو میں تمہاری پیر کاٹ دوں گا. پلیز یارم پیر ہٹائیں, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں اب جوتے کبھی نہیں اتاروں گی, روح نے روتے ہوئے کہا, جس پر یارم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی.
میرے بچہ تو رو رہا ہے، یارم نے اس کے پیر سے اپنا پیر اٹھاتے ہوئے کہا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں، اب کی بار پیار سے اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے اسے پچکارتے ہوئے کمرے میں جانے کا کہا، جبکہ روح کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو گیا۔ تکلیف سے اس بار پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں پایا۔ وہ اسے اٹھائے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ پتہ ہے روح، میں چاہتا ہوں میں تمہارے پیر کاٹ دوں، کیونکہ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی اپنی باہوں میں اٹھا کر چلنا چاہتا ہوں۔ یارم کے انداز پر روح نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مذاق تھا جان، تم تو سیریس ہو گئی، یارم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ اب اس پاگل شخص کا کیا بھروسہ، سچ میں اس کے پیر کاٹ دے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح سے پیر پانی میں رکھنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا اور اس کے سوجے ہوئے پیر پر مرہم لگا رہا تھا۔ پانی میں پیر رکھنے سے نہیں، کچلنے سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا غصہ کم دیکھ کر روح نے کہا۔ میں تمہیں تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا جان، لیکن اگر میں آج یہ نہیں کرتا تو تم روز یہ کام کرتی، روز یہ تکلیف سہتی۔ بہتر ہے کہ ایک ہی بار سہ لو۔ ڈیول، میں نے کچھ نہیں کیا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں کبھی تمہارے خلاف جا سکتا ہوں؟ میں تمہارا وفادار ہوں، پلیز میرا یقین کرو۔ فرقان اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر یارم کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے میں مصروف تھا۔ ڈیول، فرقان مر تو سکتا ہے لیکن تمہارے ساتھ غداری کبھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارا کام ضرور اس انسپکٹر کا ہوگا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہی تمہارے خلاف اپنے آدمی کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تم مجھ پر یقین کرو، میں تمہیں سب کچھ پتہ لگوا کر دوں گا۔ فرقان اس کے سامنے بیٹھا اپنے ایک ہاتھ سے اپنے دوسرے ہاتھ کا خون روکے ہوئے بیٹھا تھا جو کہ بری طرح سے بہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے فرقان، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، مجھے کل ان لوگوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے جو میرے خلاف یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ تمہارے پاس اچھا موقع ہے مجھے اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے۔ اب تم میرے کتنے وفادار ہو اس کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا۔ شارف، اسے ہسپتال سے لے جاؤ۔ ڈیول کا آرڈر ملتے ہی شارف اٹھ کر کھڑا ہوا اور فرقان کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ تم لیلا کو شادی کے لیے کب پروپوز کرو گے؟ ان دونوں کے جانے کے بعد ہیزر نے پوچھا۔ ڈیول، میں پروپوز کر چکا ہوں، اب اگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہم کچھ دن کے بعد کہیں آؤٹنگ کا پلان بناتے ہیں، وہاں تم لیلا کو پروپوز کر دینا، ڈیول نے آرڈر دیا تھا۔ اوکے سر، اور کوئی حکم؟ ہیزر نے مسکرا کر کہا۔ آرڈر تو تجھے لیلا دے گی شادی کے بعد، ابھی تو بڑا پیار کر رہا ہے، بعد میں پتہ چلے گا لیلا کس کھیت کی مولی ہے۔ یار ڈرا کیوں رہے ہو، ابھی تو پہلی منزل پار کی ہے پیار کی، ہیزر مسکراتے ہوئے بولا۔ وہ میں چلتا ہوں، آج میرا لیلا کے ساتھ ڈنر پلان ہے۔ ہیزر مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ گاڑی سے نکلا اور تیزی سے گھر کے اندر جانے لگا، کیونکہ بارش بہت تیز تھی، لیکن پھر بھی اتنی سی دیر میں وہ آدھے سے زیادہ وہ بھیگ چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ سب سے پہلے اپنی جان عزیز بیوی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے کچن میں جھانکا جہاں وہ اکثر پائی جاتی تھی، لیکن آج وہاں نہیں تھی، یقیناً وہ بیڈ روم میں تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی نہیں تھی۔ اس کے غیر موجودگی میں اس کے کسی دشمن میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ یہاں آتا، تو وہ کہاں گئی؟ وہ جس طرح سے گھر کے اندر آیا تھا ویسے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا جب نظر سامنے چھت پر تیز بارش میں بھیگتی اس کی جان سے پیاری بیوی پر پڑی۔ پہلے تو اس کے اس طرح سے غائب ہونے پر اچھا خاصا غصہ آیا، اور اب وہ بارش میں نہا رہی تھی۔ یارم غصے سے سیڑھیاں چڑھتا تیزی سے اوپر کی طرف گیا، لیکن آج اس کا روح پر غصہ کرنے کا موڈ نہ تھا۔ اب وہ اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا تھا، شاید اپنے پاگل پن پر کنٹرول چاہتا تھا۔ اب اوپر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ 32 سالہ زندگی میں شاید ہی اسے کسی عورت کو اتنا چاہا تھا، اور اس عورت ذات سے دور بھاگنے والا کس طرح سے ایک لڑکی اس کے ذہن پر سوار ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی جان پر بنائی تھی۔ روح کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی سوائے یارم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ بنا پیچھے مڑے اپنے کام میں مصروف رہی۔ اب وہ اسے چیخے گا، چلائے گا کہ تم بارش میں کیا کر رہی ہو۔ روح نے اپنے آپ کو اس کی ڈانٹ سننے کے لیے تیار کر لیا۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ آئی، پھر اسے اپنی کمر پر کسی کے مضبوط گرفت کا احساس ہوا۔ روح نے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ آج تک سمجھ نہ پائی تھی کہ اس شخص میں ایسا کیا تھا جو وہ اس کی محبت میں اس حد تک ڈوب گئی کہ اسے غلط اور صحیح کی پہچان تک نہ رہی۔ وہ اپنے رب سے دعا مانگتی تھی کہ اسے جیسا بھی انسان ملے، اسے پیار کرے یا نہ کرے، اسے عزت نہ دے، اس کے حق نہ دے، لیکن امی کے جیسا انسانیت سے عاری نہ ہو۔ لیکن یہاں جو شخص اسے ملا تھا وہ اس سے محبت نہیں عشق کرتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا، اسے اس کے حقوق دیتا تھا، لیکن انسانیت نام کی اس میں کوئی چیز نہ تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی جب اچانک یارم نے اسے سیدھا کیا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس کے سینے سے لگی۔
اور اپنا ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے شرٹ پہ وہ داغ دیکھ کر وہ اس سے دور ہٹی۔ فقط ایک ناخن جتنا داغ۔ اس نے بے یقینی سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگ گئی۔ اس کے شوہر کے اندر انسانیت نہیں بلکہ وہ انسانیت کا قاتل تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں شروع ہونے لگی۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا۔ وہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا، لیکن روح نے اس کی محبت کا مقابلہ ایک بوند ہون سے کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اسے یقین تھا یارم چاہے کتنا غصہ کیوں نہ ہو، کبھی وہ یہ کمرہ کھول کر یہ اندر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ بات وہ جانتی تھی کہ یارم کا اندر کا درندہ بھی روح یارم سے عشق کرتا ہے۔ تم مجھ سے ناراض ہو روح؟ وہ ڈنر کے وقت اس سے پوچھ رہا تھا، جو منہ پھلائے آرام سے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ روح تم سے پوچھ رہا ہوں، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ کچھ نہ بولی۔ یارم پھر سے پوچھنے لگا، کیوں ناراض ہوں مجھ سے تم؟ اب یارم سیریس انداز میں بولا، میری مرضی۔ روح منہ بنا کر بولی، کھانا کھانے لگی۔ اس کی حرکت پر یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ لیکن مرضی کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، اب ایسے ہی تو کوئی روٹھنے نہیں دوں گا میں تمہیں۔ وہ بہت دنوں سے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہا تھا اسے، لیکن آج وہ خود کھا رہی تھی۔ کل رات کی وجہ سے وہ ناراض تھی۔ سوری روح، میں نے غصے میں پتہ نہیں کیا حال کر دیا ہے، لیکن تم بھی تو ایسے مجھ سے دور ہوئی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے حال کا بہت برا حال کر دیا ہے۔ آپ کے پیر پہ چوٹ کیسے لگی یارم؟ یارم ابھی بول رہا تھا کہ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، ارے یہ آج تھوڑی لگی ہے، یہ تو کل لگی تھی۔ پیر دروازے کے بیچ آ گیا تھا، وہ مسکرا کر بتانے لگا۔ دروازے کے بیچ گیا تھا یا آپ خود لے کے گئے تھے؟ وہ غصے سے پوچھنے لگی۔ میرا بچہ، میں ایسا کیوں کروں گا؟ یارم اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ کیونکہ آپ نے میرے پیر پر چوٹ لگائی تھی، میں جانتی ہوں آپ یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ یارم، مجھے اتنا بھی درد نہیں تھا کہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں، غلطی میری اپنی تھی، لیکن جو آپ کر رہے ہیں تو تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو روح؟ جب تمہیں تکلیف ہوتی ہے تب مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارا درد میری جان لے لیتا ہے، کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر سکون میں نہیں رہتا میں۔ پلیز اب یہ سب کچھ قبول کر لو، میں اب تمہیں صفائیاں نہیں دوں گا، میں ایسا ہی ہوں اور تمہیں ایسا ہی انسان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اب موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ اس کا ہاتھ چوم کر بولا، مجھے فاطمہ بی بی سے بات کرنی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کرسی اس کے قریب گھسیٹ کر بولی، کچھ دن بعد بات کروا دوں گا۔ یارم مسکرا کر بولا، یارم میں انہیں آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ کیا کام کرتے ہیں آپ بالکل بے فکر رہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ روح جلدی سے بولی، جیسے یارم کو فاطمہ بی بی کا ڈر لگا ہو۔ بی بی تم انہیں بتا بھی دو تو میرا کیا بگاڑ لیں گی وہ؟ اپنے دماغ سے یہ سوچ نکال دو کہ کوئی میرے خلاف کچھ کر سکتا ہے یا تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ کچھ دن بعد بات کروا دوں گا، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ بولی پھر سے، روح کھانا کھاؤ، ضد مت کرو۔ نہیں کھانا مجھے کھانا۔ روح اٹھ کر جانے لگی۔ روح واپس آؤ، ٹھیک سے کھانا کھاؤ آرام سے، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں، وہ غصے سے بولا۔ روح نے پلٹ کر گھور کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آ کر اس سے سائڈ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جتنا چاہے ناراض ہو، لیکن ناراضگی میں کھانا کھانا کبھی مت چھوڑنا، مجھے یہ حرکت پسند نہیں۔ یہ وقت صرف میرا ہے، تمہیں اس وقت میرے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ بات نہیں کر رہی میں آپ سے، میں ناراض ہوں اور جب میرا دل ہوگا میں خود ہی راضی ہو جاؤں گی۔ بار بار مجھے منانے کی ضرورت نہیں ہے، فی الحال مجھے بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے بیٹھ کر اپنا کھانا کھائیں۔ وہ غصے سے بولی، اوکے۔ یارم اپنا ڈمپل چباتا کھانا کھانے لگا۔ وہ کافی دیر آفس روم میں بیٹھا اپنا کام کرتا تھا۔ ہر تھوڑی دیر میں اسے روح کا پھولا ہوا چہرہ یاد آ جاتا۔ کام زیادہ تھا اس لیے وہ سارا کام ختم کر کے ہی بیڈ روم میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنا کام ختم کیا۔ وہ خوش تھا کہ روح نے اسے قبول کر لیا ہے۔ روح اس کی ہر تکلیف کو محسوس کرتی تھی۔ یارم نے اپنا زخم خود سے بھی چھپا رکھا تھا، نہ جانے کب روح نے دیکھ لیا۔ اس دن روح کا پیر کچل کر وہ بہت بے سکون تھا، اس لیے اس رات اس نے اپنا پیر دروازے میں دے کر خود کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر کیا تھا، یارم پر ثابت ہوا کہ روح کا ڈر اس کی محبت سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس سے کتنا بھی ڈرے لیکن وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی۔ یارم کو جو پچھلے دنوں لگ رہا تھا کہ روح کا ڈر روح کی محبت پر حاوی ہو رہا ہے، اب یارم اس بے چینی سے آزاد ہو چکا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کر بیڈ روم میں آیا۔ اب تک ناراض ہو روح کروٹ لیے سو رہی تھی جب وہ اندر آیا۔ میری جان، کیوں روٹھی ہو مجھ سے؟ تم جانتی ہو میں کتنا پیار کرتا ہوں اور یہ وقت صرف میرا ہے، اس وقت تمہیں مجھ سے باتیں کرنی چاہیے۔ تم مجھے فاطمہ بی بی سے بات کر کے سارا ٹائم ویسٹ کرنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا، جب اسے احساس ہوا کہ روح سو رہی ہے۔
آج میں لیٹ ہو گیا یار، روح جلدی سو گئی، یارم نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر اسے اپنے باہوں میں بھر کر کمبل ٹھیک کر کے خود بھی آنکھیں بند کر گیا۔ اب زندگی آسان لگنے لگی تھی۔ روح نے اسے قبول کر کے اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو ہر روز کی طرح اپنے آپ کو یارم کی باہوں میں قید پایا۔ وہ کتنی ہی دیر اسی طرح دیکھتی رہی، ہاتھ بڑھا کر اس کے پیشانی سے سارے بال پیچھے کیے۔ وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا کہ نیند میں بھی اکثر مسکراتا رہتا۔ آپ بالکل اچھے نہیں ہو، بس یہی جو آپ کا ڈمپل ہے نا، وہ اس کے ڈمپل پر انگلی پھیرتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ او میں تو ناراض ہوں۔ اس نے جھٹ سے اپنی انگلی پیچھے کی اور ایک جھٹکے سے یارم کا ہاتھ خود سے الگ کیا کہ یارم کی آنکھ کھل گئی۔ اپنا ہاتھ سنبھال کے رکھیے، میں ناراض ہوں آپ سے، وہ غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ ہائی یہ معصوم ناراضگیاں، وہ مسکراتے ہوئے کروٹ لے کر پھر سے سو گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ میں نے تمہیں اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ نہیں کچھ پتہ نہیں چلا، جو کوئی بھی ہے بہت ہوشیاری سے اپنا کام کر رہا ہے، ہیزر نے جواب دیا۔ شارف تمہیں میں نے ایک کام دیا تھا ملک کا پیچھا کرنے کا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے شارف کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ڈیول میں بس جا رہا تھا۔ بہت غیر ذمہ دار ہو تم شارف، میں تمہیں جو کام دیتا ہوں نہیں کر پاتے، ہر وقت کسی نہ کسی مستی میں لگے رہتے ہو۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ سیکھو ہیزر سے، کس طرح سے اپنا کام وقت پر ختم کرتا ہے، اور ایک دم ہو کے نہایت افسوس ہوتا ہے تمہیں اپنی ٹیم میں دیکھ کر۔ ڈیول میں ابھی جا رہا ہوں۔ نہیں ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر رہو، یارم غصے سے کہتا اپنے آفس میں چلا گیا، جبکہ ہیزر نظر نیچے کیے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنی بے عزتی پر بہت غصہ آیا۔ ایک دن آئے گا جب ڈیول کو میں بیسٹ لگوں گا اور ہیزر زیرو لگے گا۔ بیٹا گھورنا بند کر، جو کام دیا ہے وہ کر، میں کچھ سکھا دوں؟ اس نے یارم کی بات دہراتے ہوئے کہا تو شارف کو اور غصہ چڑھ گیا۔ اپنے کام سے مطلب رکھو ہیزر، میں اپنا کام اچھے سے جانتا ہوں، وہ اسے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ ہیزر اسے دیکھ کر رہ گیا، وہ تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ کیا خبر ہے؟ ملک نے پوچھا۔ سر جی آج صبح صبح شارف کی ڈیول کے ہاتھوں بے عزتی ہوئی ہے، جس پر ہیزر نے اس کا مذاق اڑایا۔ یقین کریں شارف ہیزر کو ایسے گھور رہا تھا جیسے اس کی جان لے لے گا۔ گڈ، یہ تو تم نے واقعی بہت اچھی خبر سنائی۔ اب فون بند کرو، لوگوں پر نظر رکھو۔ ملک فون بند کر چکا تھا۔ اگر شارف میرے ہاتھ لگ جائے تو میں اسے ہیزر کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں، اور اگر میں ہیزر اور شارف کو بیچ سے نکال دوں پھر ڈیول کی سب سے بڑی کمزوری ہوگی اس کی بیوی۔ میں اس کی بیوی کو لے کر ڈیول سے کوئی کام کروا سکتا ہوں اور پھر دبئی کا ڈان ہوگا۔ ملک خود ہی اپنے خیالات پر کھل کر ہنسا۔ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ملک؟ ہم آفس میں آج ویسے بھی ملنے والے تھے۔ شارف سائٹ پر ملک سے ملنے آیا تھا۔ شارف مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا جب ڈیول تمہاری اس ہیزر کی وجہ سے اتنی بے عزتی کرتا ہے۔ جانے تم کیسے یہ سب کچھ سہ لیتے ہو؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو ہیزر کو جان سے مار دیتا۔ ملک نے اس کے تاثرات جاننے کے لیے کہا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ یہ سب باتیں کرنے کے لیے تم نے مجھے یہاں بلایا ہے؟ شارف نے غصے سے کہا۔ نہیں، میں نے تمہیں ہیزر کی جگہ دلوانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ وہ آخر ایسا کیا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیول کی نظروں میں اتنی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ تم اس سے زیادہ اور اس سے بہتر کام کرتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں وہ اہمیت نہیں ملتی جو اس کی ہے؟ وجہ جانتے ہو؟ وجہ یہ ہے کہ وہ بچپن سے اس کے ساتھ ہے، وہ اس کا ورکر ہونے سے پہلے اس کا دوست ہے، اور وہ اس کا دوست کیسے بنا؟ یقیناً ڈیول کی دوستی حاصل کرنے کے لیے اس نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا۔ اگر تم اس کی نظر میں اہمیت پانا چاہتے ہو، اگر تم ہیزر کی جگہ لینا چاہتے ہو، تو تمہیں بھی اس کے لیے ایسا کچھ کرنا پڑے گا جس کے بعد ڈیول یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ تم اس کے اصل وفادار ساتھی ہو۔ لیکن میں ایسا کیا کروں؟ شارف کو اس کی بات ٹھیک لگی، اس لیے پوچھنے لگا۔ تم ڈیول کی بیوی کو اغوا کر لو۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ شارف نے اس کا گریبان پکڑا۔ ارے میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس کی بیوی کو کڈنیپ کر لو، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسے نقصان پہنچاؤ۔ وہ لڑکی ڈیول کی کمزوری ہے، جب وہ ڈیول کی نظروں سے دور ہوگی تو وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈے گا۔ ایسے میں تم اس کی بیوی کو واپس لے آؤ گے تو وہ تمہیں ہیزر سے زیادہ اہمیت دے گا، اور پھر ہیزر کا پتہ کٹ اور تمہارا پتہ آن۔ ملک مسکرایا تو شارف بھی مسکرا دیا۔ یارم کی نظروں میں اہمیت حاصل کرنے کا پلان برا نہیں ہے، شارف نے ملک کو اپنے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ملک تم میری اتنی ہیلپ کر رہے ہو، لیکن مجھے ایک بات کا جواب دو۔ شارف نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تمہاری ہیزر کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ شارف نے پوچھا۔ میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن وہ کیوں بیکار میں ڈیول کی نظر میں اتنا اہم بنا ہوا ہے، جبکہ اس میں ایسا کچھ نہیں۔ تم اس سے بہتر ہو۔
لیکن پھر بھی تمہیں سب میں کیا فائدہ؟ اب تم اتنے اچھے تو ہو نہیں کہ میرے پیار میں یہ سب کچھ کر رہے ہو، شارف نے پوچھا۔ مجھے یہ فائدہ کہ ہزر کو نکال کر تم مجھے ڈیول کی ٹیم میں لاؤ گے۔ شان کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ خود ایک غلام ہے۔ اس کے ساتھ غلاموں والی فیلنگ آتی ہے، جبکہ ڈیول کے ساتھ چلتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے ونر جا رہا ہے۔ شان کے ساتھ ہی کیا؟ کچھ بھی نہیں، وہ خود بھی زیرو ہے اور اپنے ساتھ اپنے سارے ساتھیوں کو بھی زیرو کر رہا ہے۔ ویسے تم یہ سب کچھ کس کے لیے کر رہے ہو؟ شارف نے پوچھا۔ میں یہ سب کچھ اپنے لیے کر رہا ہوں شارف، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ یہاں پر جینے کے لیے اپنے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں ڈیول کی نظروں میں آنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم تو صرف اس کی بیوی کو اٹھا رہے ہو، میں اس کی بیوی کو مار بھی سکتا ہوں، ملک نے سگریٹ جلاتے ہوئے کہا۔ ایسا سوچنا بھی مت، وہ بہت پیار کرتا ہے اس سے۔ روٹ ڈیول کی کمزوری ہے، اسی لیے تو میں پہلا حملہ ہی اس کی کمزوری پر کر رہا ہوں، ملک نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ گھر آیا تو روح اب بھی منہ بنائے بیٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میڈم، آپ نے کہا تھا آپ خود ہی راضی ہو جائیں گی، تو پھر کب تک ارادہ ہے آپ کا راضی ہونے کا؟ وہ اس کے قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا۔ میں ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، پلیز مجھے ڈسٹرب نہ کریں، روح نے انگلی منہ پر رکھتے ہوئے چپ کروا دیا۔ یارم نے ایک نظر اسکرین پر دیکھا جہاں کوئی انڈین ایکٹریس اپنے تمام تل جلوے بکھیرے ڈانس کر رہی تھی۔ روح، کیا ناچ گانا دیکھ رہی ہو؟ روح، ادھر دیکھو میری طرف، میں بات کر رہا ہوں تم سے۔ یارم نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دے مجھے، اور آپ بات کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں ناراض ہوں آپ سے، ہٹے پیچھے۔ وہ اسے تقریباً 1 فٹ کا فاصلہ بناتے ہوئے بولی۔ ہاں تو میں منانے کی کوشش کر رہا ہوں نا۔ یارم اس کے قریب ہوا۔ میں نے کہا تھا میں اپنے آپ راضی ہو جاؤں گی، تو پھر آپ کیوں کوشش کر رہے ہیں؟ پرے ہٹیں، سکون سے ڈرامہ دیکھنے دے مجھے۔ روح، یارم نے لاڈ سے پکارا۔ یارم اٹھیں یہاں سے، آپ میرا ڈرامہ خراب کر رہے ہیں، روح نے ٹی وی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم راضی ہو جاؤ، پھر تم ڈرامہ دیکھ لینا، جب تک تم راضی نہیں ہوتی میں تمہیں کوئی ڈرامہ نہیں دیکھنے دوں گا۔ آپ جائیں یہاں سے تو شاید میں آپ سے راضی ہونے کے بارے میں کچھ سوچ سکتی ہوں، روح نے منہ بنا کر کہا تو یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ مطلب ڈرامہ اتنا امپورٹنٹ ہے؟ میاں جائے بھاڑ میں، یارم نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں ناراض ہوں نا، روح نے کسی مجرم کی طرح یاد دلایا۔ ہاں تو میں منا رہا ہوں نا، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ لیکن میں خود راضی ہو جاؤں گی، روح نے سمجھانا چاہا۔ روح، تمہارے پاس 2 گھنٹے ہیں، اگر تم راضی ہو سکتی ہو تو ہو جاؤ، ورنہ پھر میں تمہیں اپنے طریقے سے مناؤں گا۔ یارم اٹھ کر اندر چلا گیا۔ بندہ اپنی مرضی سے ناراض بھی نہیں ہو سکتا، اپنی مرضی سے راضی بھی نہیں ہو سکتا، روح اونچی آواز میں بولی۔ ہاں تو کس نے کہا ہے اتنے یونیک سٹائل میں ناراض ہونے کے لیے؟ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ اپنے آفس روم میں کہتا ہوا چلا گیا۔ ایک بات تو بتاؤ لیلا، اگر سر ہیزر نے تمہیں پرپوز کیا ہے تو تم ان سے شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر دیتی؟ اب تو تم بھی انہیں پسند کرتی ہو، معصومہ اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی۔ اس نے مجھے ابھی آ کر پرپوز نہیں کیا معصومہ، 1.5 مہینہ پہلے کیا تھا۔ اب کیا میں اتنے پرانے پرپوزل پر ہاں کر دوں؟ اسے چاہیے کہ اب پھر سے مجھے پرپوز کرے، میں پرانے پرپوزل پر ہاں نہیں کرنے والی۔ اسے چاہیے کہ ایک بار پھر سے مجھے اپنی محبت کا احساس دلائے۔ اگر وہ اس امید پہ بیٹھا ہے کہ اس نے مجھے جو 1.5 مہینہ پہلے پرپوز کیا تھا میں اس پہ ہاں کروں گی، تو یہ اس کی غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لیلا ایک ادا سے کہتی پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ معصومہ نے اپنے پیچھے کھڑے ہیزر کو دیکھا جو اسی کے کہنے پر لیلا سے یہ سوال پوچھ رہی تھی۔ وہ بنا اس سے کچھ کہے اپنے کیبن کی طرف آ گیا۔ محترمہ کو 1.5 مہینہ والا پرپوزل پرانا لگ رہا ہے، اب پھر سے پرپوز کرنا پڑے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولا، کیونکہ اس بار اسے امید تھی کہ لیلا اسے انکار نہیں کرے گی۔ یارم نے آؤٹنگ کا پلان بنایا ہے، وہیں میں لیلا کو پرپوز کروں گا، وہ مسکراتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تمہیں یقین ہے ڈیول گھر پر نہیں ہے؟ اگر وہ گھر پہ ہوا نا تو بہت پرابلم ہو جائے گی۔ میں نہیں جا رہا، شارف نے قدم پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ہم پوری پلاننگ کر کے آئے ہیں اور اب تم اندر جانے سے منع کر رہے ہو، ملک نے غصے سے کہا۔ مجھ سے نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کافی ڈرا ہوا تھا، شاید اسے ڈیول کا ڈر تھا۔ بکواس بند کرو شارف، اندر چلو میرے ساتھ، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر پکڑا گیا تھا تو تمہارا نام سب سے پہلے لوں گا، وہ غصے سے بولا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا۔ جب اسے لگا کہ کسی نے اس کے سر پر کچھ مارا ہے، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہیزر کھڑا تھا، جبکہ ملک زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی پھینکا، وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ آنکھیں کھول کے دیکھا تو ایک کرسی کے ساتھ بندہ تھا، جبکہ ہیزر اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے آگے پیچھے نظر گھما کر دیکھا، ڈیول سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، جبکہ شارف یہاں کہیں نہیں تھا۔ میں تمہارے پیچھے ہوں میرے عزیز دوست، مجھے یہاں دیکھو، کسی نے بہت پیاری سی آواز میں کہا تھا۔ غصے سے ملک کا چہرہ سرخ ہونے لگا، جبکہ ہیزر نے اس کا چہرہ دیکھ کر کہکا لگایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھوکہ دینے کی؟ ملک سمجھ چکا تھا کہ یہ سب کچھ شارف کی چال تھی، وہ اسے پھنسا رہا تھا اور کچھ حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔
جب یارم آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا، میرے خلاف جنگ کر رہے تھے، مجھے برا نہیں لگا، لیکن تم میرے معصوم بیوی کو اٹھانے والے تھے، تم میری بیوی کو کڈنیپ کرنے والے تھے، وہ بھی میرے آدمی کے ساتھ مل کر۔ تمہیں لگا کہ میں ایسا ہونے دوں گا؟ کیا واقعی اتنا آسان ہے یہ ملک؟ وہ اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، جبکہ اس کے ہاتھ میں بلیڈ وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ تم مجھے نہیں مار سکتے ڈیول، کیونکہ تم جانتے ہو اگر میں نے تمہیں نہیں بتایا کہ تمہارے خلاف پلاننگ کون کر رہا ہے، تمہیں اور کوئی نہیں بتا پائے گا۔ صرف میں جانتا ہوں کہ وہ کون ہے جو تمہیں پھنسانا چاہ رہا ہے، تمہاری جگہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم جانتے بھی نہیں ہو تمہارے ساتھ کیا کیا کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ملک ہنستے ہوئے کہنے لگا، اس کے چہرے پر کوئی ڈر نہ تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے ملک، تم وہ واحد آدمی ہو جسے وہ بھیجے گا یہاں؟ تمہارے بعد بھی بہت آئیں گے، اور تم سب لوگ صرف پلاننگ کر سکتے ہو۔ تم اور تمہارا باس پھر مجھے ٹریپ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہو، کر نہیں سکتے۔ میری معصوم بیوی کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے تھا، یارم غصے سے بولا۔ اس کے اندر کا درندہ جاگ چکا تھا جسے وہ بہت دنوں سے سلائے ہوئے تھا۔ یارم کا بلیڈ اس کے جسم پر کسی سام کی طرح رینگنے لگا۔ تھوڑی دیر میں اس کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، وہ چیخ رہا تھا۔ یارم کو اس کی چیخیں سکون دے رہی تھی۔ یارم نے اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ کیا۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ یہ ہال گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا، جس کا آج پہلی بار استعمال کیا گیا تھا۔ وہ روح کو 2 گھنٹے کا وقت دے کر آیا تھا، لیکن اب آدھی رات سے بھی وقت اوپر جا چکا تھا۔ اسے واپس جانا تھا، نہ جانے روح اب تک سو چکی ہوگی۔ اس کے کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اب یہی دعا مانگی کہ روح سو ہی جائے، کیونکہ اگر اس نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو اسے مزید بدظن ہو جائے گی۔ ملک کو اتنی بری موت دینے کے بعد بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر مزید وقت گزارنے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے وہ اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی شرٹ خون سے لت پت تھی اور جسم سے بہت گندی بدبو آ رہی تھی۔ آنکھیں سرخ انگارے کی مانند تھی، بال بری طرح بکھرے تھے۔ اس کے اندر کا درندہ سینہ تانے کھڑا تھا۔ اسے یقین تھا وہ سو چکی ہوگی۔ بیڈ روم میں جانے کے بجائے دوسرے کمرے میں گیا۔ اپنے جسم سے خون آلودہ گندے بدبودار کپڑے الگ کر کے اس کمرے میں ضرورت کے وقت پہننے والا کرتا شلوار سوٹ نکالا۔ کپڑے چینج کر کے وہ باہر آیا اور ان گندے کپڑوں کو آگ لگا کر جلا دیا۔ پرسکون ہو کر اپنے بیڈ روم میں آیا، جہاں اس کی روح مکمل حسن اور معصومیت لیے سو رہی تھی۔ وہ 2 دن سے اس سے بہت ناراض تھی۔ سنجیدگی نے شیطانی مسکراہٹ کی جگہ لے لی۔ ابھی کالا کرتا جو پہن کر یہاں آیا تھا ایک لمحے میں اتار کے اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بلبلا کر اٹھی۔ سامنے کھڑا یارم مکمل یقین کر کے وہ پورے ہوش و حواس پہ اٹھ چکی ہے، اس کے قریب بیٹھا، ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹ کے اپنے قریب کیا۔ مجھے لگتا تھا تم مجھ سے ناراض ہو تو مجھے منانا چاہیے، اب تم راضی نہیں ہو رہی تو مجھے اپنا فرض پورا کرنے دو، بہت معصومیت سے کہا، جبکہ اس کے چہرے کی شیطانی مسکراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کا منانا اس کی محبت سے بھی زیادہ شدت پسند ہوگا۔ روح نے ایک پل میں ہاتھ چھڑا کر اس سے فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن یارم کی ایک ہی گھوری سے وہ اندر تک کام گئی۔ یارم نے گھورنا نہ چھوڑا تو خود ہی اس کے قریب آئی۔ گڈ گرل کھینچ کے اپنی باہوں میں لے کر ایک پل میں ہی اسے بے بس کر دیا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کے سامنے یارم خود بے بس تھا، کیونکہ یارم کے اندر کا درندہ بھی روح نور سے عشق کرتا تھا۔ اداس کے عشق کے سامنے روح بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ صبح یارم کی آنکھ کھلی تو روح اس کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ پہلے یارم کتنی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر شرارت سے اس کے لبوں پر جھکا۔ روح نے اگلے ہی لمحے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی کسی سوئے ہوئے انسان کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ روح اپنی شرم ایک سائڈ رکھتی غصے سے پوچھنے لگی، جبکہ یارم بہت دلچسپی سے اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، مجھے بالکل بھی شرم نہیں آتی، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی کرتے ہوئے مجھے بالکل شرم نہیں آتی۔ کہتے ہوئے یارم ایک بار پھر سے اس کے لبوں پر جھکا، اس کے لبوں کو بخشتا ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے لبوں کو دوبارہ اپنا نشانہ بناتا، روح اسے دھکا مارتی اس کے قریب سے اٹھی۔ آپ جیسے بے شرم لوگوں کو شرم دلانا مجھے اچھے سے آتا ہے، وہ اپنا حیا سے دمکتا چہرہ پھیر کر بولی۔ اب اٹھیں فوراً، رات ہزر بھائی نے فون کیا تھا نا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، آپ کو اگر آنا ہے تو آ سکتے ہیں ہمارے ساتھ۔ روح نے ایسا کہا جیسے اس کا پلان ہو جانے کا۔ میرے ہی پلان میں تم سے تو اجازت نہیں مانگوں گا جانے کی۔ یارم نے اسے بتانا چاہا کہ گھومنے کا پلان اسی کا ہے۔
یارم اس وقت میں کوئی بحث نہیں چاہتی، میرا موڈ بہت اچھا ہے اور میں جا رہی ہوں تیار ہونے۔ وہ خوشی خوشی جانے لگی کہ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑا جس سے وہ سیدھی اس کے سینے پر گری۔ بیبی، وہ جو لیلا ہے نا، تیار ہونے میں تقریباً 5 گھنٹے لگائے گی، تب تک ہم اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ اس کی بات سن کر روح شرما گئی، جبکہ یارم پیار سے کہتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ قید کر گیا۔ یارم، میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت میں بالکل بھی آپ کی کوئی بات نہیں ماننے والی۔ پیچھے ہٹے، وہ نظریں جھکا کر بولی جبکہ ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں، تم نے کہہ دیا اور میں پیچھے ہٹ گیا۔ گویا یارم نے اس کا مذاق اڑایا۔ کبھی تو دیکھ لیا کریں، دن ہے رات ہے، اب صبح 10 بجے آپ کا رومانس کرنے کا موڈ ہو رہا ہے۔ غلط بیانی مت کرو، میں نے رومانس کی بات نہیں کی، اپنے ہونے والے بچوں کی پلاننگ کی بات کر رہا ہوں۔ اب مجھے بالکل ڈسٹرب مت کرو، میرے بچے دنیا میں جلدی آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ایک بار پھر سے اس پر جھکا۔ یارم، روح نے آخری کوشش کی اسے روکنے کی، مگر وہ یارم ہی کیا جو رک جائے۔ آخر روح نے اس کی شدتوں کے سامنے ہمت ہار کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ ہزر، شارف، لیلا، معصومہ چاروں گاڑی میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جلدی کرو یار، کہا بھی تھا ہم لوگ جلدی نکلیں گے، اسی لیے تو رات کو بتایا تھا تاکہ سب لوگ تیار ہوں تاکہ ہم وقت پر نکلیں۔ ہزر نے صرف پہلی لائن ہی اونچی آواز میں بولی تھی، باقی تو وہ صرف منمنایا تھا۔ ہاں، کیا کہہ رہے تھے تم؟ یارم نے باہر آتے ہوئے اپنا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تو بس پوچھ رہا تھا کہ تمہیں اور وقت چاہیے تو ہم یہاں انتظار کر لیتے ہیں، تم لوگ آرام سے آ جاؤ۔ ہزر کی بات پر شارف کا قہقہ بلند ہوا۔ اسے کیا دورے پڑنے لگے ہیں؟ یارم نے شارف کو قہقہ لگاتے دیکھ کر پوچھا۔ دفع کرو ڈیول، تم تو جانتے ہو اس پاگل کو۔ ہزر نے اس کا دھیان ہٹایا جب روح بھی جلدی سے باہر آئی۔ آج یارم کی منمانیوں نے انہیں بہت لیٹ کر دیا تھا۔ اس وقت بھی یارم اسے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا کہ روح کو اس کے ارادے خطرناک لگے۔ ہم 6 لوگ جا رہے ہیں؟ روح نے خوشی سے پوچھا۔ 6 نہیں 7، معصومہ نے ایک چھوٹا سا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے روح نے خوشی سے تھاما اور یارم کی طرف دیکھنے لگی جو اسے کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ روح نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اس کا شونو زندہ تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سامنے ہلتے جلتے اپنے شونوں کو دیکھ رہی تھی جو اپنی دوست کو دوبارہ پا کر بہت خوش تھا۔ اس دن ہم تمہیں لے کر ہسپتال چلے گئے جبکہ معصومہ اور لیلا شونو کو بچانے میں لگ گئیں، دونوں نے اسے بچا لیا۔ اس کے سر پہ چوٹ لگنے کی وجہ سے حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ اس کا بچنا مشکل تھا، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ وہ مر چکا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم بعد میں زیادہ اداس ہو یا اسے اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھو۔ ویسے بھی لڑکیاں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتی ہیں ایسے جذبات۔ شارف شرارت سے بولا تو معصومہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم کچھ زیادہ نہیں گھورنے لگی مجھے؟ شارف نے بدلے میں اسے گھور کر پوچھا۔ اچھا، میں سمجھ گیا۔ شارف نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے اپنے آپ کو ہینڈسم کہنا چاہا۔